بچپن میں مجھے پیاس لگتی تھی، 1.25 لاکھ نبیوں کے نانا، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام میرے نانا اپنی زبان میرے منہ میں ڈالتے تھے، میں ان کی زبان چوستا تھا، مجھے سکون مل جاتا تھا۔ تم بھی اپنی زبان نکالو، میں چوسوں تاکہ تمہیں پیاس کی شدت سے سکون مل جائے۔ اتنے میں پیاس کی تھوڑی سی تلخی کم ہوئی، زبان چوسی، واپس گیا، جا کے پھر مبارزت پیش کی، لڑتے رہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے ایک ایک کر کے جاؤ گے علی کے شیر کے مقابلے میں، ختم ہو جائے گا لشکر، چاروں طرف سے اس پہ حملہ کرو۔ ادھر امام علی مقام ٹیلے پہ کھڑے ہو کے قاسم بن حسن کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ادھر آپ کی پھوپھی جان حضرت زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، اور خیمے کے دروازے پہ ان کی نگاہ حسین کے چہرے پر ہے۔ جب حسین خوش ہوتے ہیں تو بی بی زینب بھی خوش ہوتی ہے کہ ہمارا لخت جگر بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن کی ماں خیمے کے اندر مصلی بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے حسین کی خدمت کے لیے پتر بھیجا ہے، مالکہ میرا بیٹا قبول فرمائیں۔ وہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اب کیا ہے، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں، ان کی نظر قاسم کے چہرے پہ ہے، اور بی بی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، ان کی نظر حضرت امام حسین کے چہرے پہ ہے، اور قاسم کی ماں خیمے کے اندر مصلی پہ بیٹھی ہے، ان کی نظر بی بی زینب کے چہرے پہ ہے۔ جب قاسم بن حسن بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، حسین خوش ہوتے ہیں۔ جب حسین کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، بی بی زینب کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اندر بیٹھی قاسم کی ماں مصلی پہ رب کا شکر ادا کر رہی ہے، لیکن جب عمر بن سعد نے للکارا اے لوگوں ایک ایک کر کے سارا لشکر ختم ہو جائے گا، یہ علی کا شیر ہے، اس پر چاروں طرف سے حملے کرو، کہیں سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے نیزہ آ رہا ہے، زخموں کی بہتاب ہے۔ حضرت قاسم بن حسن کے ایک ایک لو سے خون بہ رہا ہے، اتنی کمزوری ہوئی کہ آپ سواری پہ تشریف نہ رکھ سکے، کہا کر کمزوری بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جب قاسم بن حسن گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے خیمے کے دروازے پہ گری، اور قاسم کی ماں مصلی پہ گری، عرض کی مالکہ لگتا ہے میرا بچڑا تیرے حسین پہ قربان ہو گیا۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ حضرت محترم امام علی مقام دوڑ کے گئے، حضرت قاسم بن حسن آپ کے لاشے پر کوفی گھوڑے دوڑا رہے تھے، لاشا سلامت نہیں تھا، اپنی چادر بچھائی، وہ بوٹیوں کا ڈھیر اٹھایا، اٹھا کے چادر میں رکھا، وہ چادر اپنی پوست پہ لٹکائی، واپس آئے خیمے کے دروازے کے سامنے جہاں پوری قطار شہیدوں کی تھی، وہاں وہ گٹھڑی رکھی، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالکہ گواہ رہ جا، حسین اس امتحان سے بھی کامیاب ہو گیا، تیرے دین کو بچانے کے لیے میں نے اپنا بھتیجا بھی قربان کر دیا ہے۔ حضرات محترم لاشوں کا انبار تھا، ایک حسین تھا اٹھانے والا، ایک حسین۔ جب عصر کا وقت ہوا، یہ وقت جو ہوا، تو امام علی مقام عرض کرتے ہیں رب کائنات یہ 70 لاشیں میدان جنگ سے اٹھا کے ایک حسین نے یہاں پہ صفوں میں رکھی، اے مالکہ ایک سوال ہے، وہ ابراہیم تھا، ایک اس کا اسماعیل تھا۔ اسماعیل نے کہا باپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، کہیں پدری محبت رستے میں آئے چھری روک نہ جائے، وہاں تو ایک اسماعیل تھا، یا اللہ آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہے، اور یہ 70 لاشیں حسین آج ایک ہی میدان میں تیری بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تو حضرات محترم یہ قربانیوں کی داستان ہے۔ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔
کہ یہ جو اسلام ہے یہ سادہ بھی ہے، یہ اجنبی بھی ہے، یہ کیسے اس کی داستان رنگین بھی ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جو ابتدا اسماعیل نے کی تھی، حسین نے کربلا کے میدان میں اس کی انتہا کر دی۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان قربانیوں کو سمجھنے اور امام عالی مقام نے جو درس کربلا دیا اس درس کربلا کو سمجھنے اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آل رسول کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ کا مسلک کوئی بھی ہے، ایک بات سوچ لو کہ اہل بیت سے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ ایمان تب ملے گا جب اہل بیت سے محبت ہوگی۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی جان ہے، چاہے کسی بھی مسلک میں رہو اہل بیت کے غلام بنتے رہو۔ اللہ رب العالمین آپ کی اور میری دنیا برزخ اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، کامیابیاں کامرانیاں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ حق نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا سایہ قادر اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے، آمین۔ ان کی خدمات دین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔